السلام علیکم ناظرین، تھوڑی دیر پہلے بختیار صاحب آپ کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ ان کی گفتگو کا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ کون سی ایسی پروڈکٹس ہیں جو آن لائن بزنس میں بہت زیادہ ان ہیں، جن کی فروخت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو ایک سروے کے مطابق یہ بات پتہ چلی ہے کہ کچھ خاص مصنوعات ہیں جو مارکیٹ میں ڈیجیٹل بزنس کے تھرو بہت زیادہ بکتی ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے جو آتے ہیں وہ ڈریسز ہیں، مختلف لباس ہیں جو ہم زیب تن کرتے ہیں۔ اس میں بچوں کے لباس ہیں، خواتین کے ہیں، خواتین کسٹمرز کو بھی آپ اگر کیٹاگرائز کریں تو اس میں نوجوان خواتین، بوڑھی خواتین اور پھر بچیاں جو ہیں ان کے ملبوسات بھی فروخت ہوتے ہیں۔ تو اس سروے کے مطابق، اس ریسرچ کے مطابق جتنی مصنوعات آن لائن کاروبار میں فروخت کی جاتی ہیں ان میں سب سے زیادہ ملبوسات فروخت ہوتے ہیں مختلف نوعیت کے، جن میں مردوں کے ملبوسات بھی آتے ہیں، عورتوں کے بھی آتے ہیں اور بچوں کے بھی آتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 70% ہے۔ اگر ایگزیکٹ فیگر میں بتاؤں تو یہ 68% ہے، 68% بنتا ہے۔ تو یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 70% ہے۔ تو اگر آپ آن لائن بزنس کے اندر اس پروڈکٹ کا انتخاب کرتے ہیں تو آپ کا کاروبار فلرش کرے گا، کیوں؟ یہ ڈیمانڈنگ پروڈکٹ ہے۔ اسی طرح اگر میں اگلی کسی مصنوعات کی بات کروں تو وہ کیا ہو سکتی ہے؟ آپ ویسے گیس کریں وہ کیا ہو سکتی ہے۔ میں چونکہ صرف آپ کو آن لائن سیشن کروا رہا ہوں تو آپ مجھے اس طرح سے رسپانس نہیں کر پا رہے ہوں گے، لیکن آپ کا اندازہ درست ہے جو بھی آپ سوچ رہے ہیں۔ تو وہ الیکٹرانکس کی آئٹمز ہیں۔ جتنی الیکٹرانکس کی آئٹمز ہیں وہ دوسرے نمبر پر فروخت میں سب سے زیادہ آتی ہیں، اور اس کا جو حجم ہے فروخت کے لحاظ سے وہ 13% ہے۔ تو جتنی الیکٹرانکس ریلیٹڈ آئٹمز ہیں، پروڈکٹس ہیں، وہ آپ آن لائن کاروبار میں بیچ سکتے ہیں اگر آپ ایسی مصنوعات کا انتخاب کرتے ہیں اپنے آن لائن کاروبار کے لیے۔ تو آپ کا کاروبار نہ صرف شروع ہو جائے گا بلکہ یہ پھیلنا پھولنا شروع کر جائے گا، اور آپ کی کاروباری آمدن کا گراف بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلی پروڈکٹ ہے جو بہت اہم اور خاص ہے اور جو بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے کسٹمرز کی طرف سے آن لائن بزنس کے اندر، وہ ہے ذاتی نگہداشت کے حوالے سے جو پروڈکٹس ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیتے ہیں کہ ہم مختلف پرفیومز یوز کرتے ہیں، باڈی سپرے یوز کرتے ہیں، پھر مختلف میک اپ کے پروڈکٹس یوز کرتی ہیں خواتین۔ تو ذاتی نگہداشت کے انڈر جتنی بھی پروڈکٹس آتی ہیں جو آن لائن بکتی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ یہ تیسرے نمبر پر فروخت کے لحاظ سے آتی ہیں، اور اس کا جو پرسنٹیج کے حساب سے حجم ہے وہ ٹوٹل 10% ہے، یعنی کہ 10% ہے۔ تو آپ ڈیجیٹل کاروبار کے لیے ایسی مصنوعات کا انتخاب بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد گھریلو سامان کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے۔ اس کا جو فیصد ہے وہ 5% ٹوٹل 100% کا بنتا ہے۔ تو یہ 5% بہت کم لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم 22 کروڑ عوام کو ذہن میں لائیں تو یہ 5% بھی کافی زیادہ ہے۔ تو آپ اس پرسنٹیج کو بہت کم کنسیڈر مت کریں۔ تو گھریلو سامان جس میں کافی زیادہ مصنوعات آ سکتی ہیں، اگر آپ ایک کمرے میں نظر کریں، اگر تصوراتی طور پر آپ اپنے گھر کو ذہن میں لے کر آئیں تو وہ والی مصنوعات آپ کے ذہن میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ وہ فہرست بنا لیں تو بہت آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو آپ جب بھی آن لائن بزنس کریں تو کاروبار کی ان مصنوعات کو مت بھولیں، ان کو بھی فروخت کرنا آپ شروع کر سکتے ہیں۔ کھلونے اور کھیل کا سامان، یہ سامان بچوں کا فیورٹ سامان ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی ماں باپ بازار جاتے ہیں تو وہ بازار کسی اور پرپس کے لیے جاتے ہیں، لیکن بچے ہمیشہ اپنی ضروریات کی چیزوں کے
اوپر نظر کرتے ہیں، ضروریات کی چیزوں کے اوپر نظر کرتے ہیں، تو وہ اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے۔ تو آج کل آپ کو پتہ ہے گھروں میں سب سے زیادہ موبائل کون استعمال کر رہے ہیں؟ بچے۔ تو اگر آپ اپنی اس ٹارگٹ آڈینس کو ہٹ کریں تو آپ آن لائن کاروبار کے اندر کھلونوں کا سامان، کھیلوں کا سامان بہت زیادہ بیچ سکتے ہیں۔ اسی طرح یوتھ سپورٹس کے ساتھ کافی زیادہ منسلک ہے۔ اگر آپ کھیلوں سے ریلیٹڈ سامان بھی بیچیں، جس طرح بچوں کے ٹوائز کا میں نے ذکر کیا، تو کھیلوں کا سامان بھی اسی رفتار کے ساتھ بکے گا۔ تو جب بھی آپ آن لائن کاروبار کریں تو ضرور ان مصنوعات کو ترجیح دیں، آپ کا کاروبار ترقی کرے گا اور آپ آمدن 100% کمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ 1 2 3 4 5 مین مصنوعات تھیں جن کا میں نے ذکر کیا، یقیناً آپ نے نوٹ کیا ہوگا کیونکہ آپ بڑے غور سے سن رہے ہیں، تو میں اس بات پر یقین کرتا ہوں کہ آپ نے نوٹ بھی کر لیا ہوگا۔ فردر اس کو ویریفائی کرنے کے لیے آپ انٹرنیٹ سرچ بھی کر سکتے ہیں، جس سے آپ کو واقعی اندازہ ہو جائے گا اور آپ کی کراس ویریفیکیشن بھی ہو جائے گی کہ میں صحیح فرما رہا ہوں یا نہیں۔ پاکستان میں ڈیجیٹل یا آن لائن کاروبار، اچھا یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 5 پروڈکٹس ہیں۔ اب 5 پروڈکٹس جب بک رہی ہیں تو پاکستان ورلڈ وائڈ کہاں فال کرتا ہے؟ آن لائن بزنس کے حوالے سے، ڈیجیٹل بزنس کے حوالے سے پاکستان کتنا ریونیو کون سی پروجیکٹ سے کما رہا ہے اور کس کنٹری سے سبقت حاصل کر رہا ہے اور کس کنٹری کے پیرالل چل رہا ہے اور کس کنٹری کو جناب فالو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اوورآل جو مجھے پتا ہے ہمارا ملک دنیا میں 4تھے نمبر پر آن لائن کاروبار کرنے والا ملک کہلاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان ای کامرس میں 46ویں بڑی مارکیٹ ہے 2020 کے سروے کے مطابق۔ تو اس وقت 4 ملین امریکی ڈالر جو تھی آمدن تھی آن لائن بزنس کی وجہ سے۔ تو میں نے فرمایا کہ یہ 46ویں بڑی مارکیٹ ہے۔ پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ کے حجم میں مالی سال 2021 میں پہلی سماہی میں 35% سے زائد اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلی اگر میں بات کروں تو 90% اضافے کے ساتھ جو ترقی کی شرح ہے وہ جناب والا 29% ہے 2020 میں دنیا بھر میں، اور یہ جو اضافہ ہے مسلسل ہوتا جا رہا ہے۔ 2020 میں 19% پاکستانی آبادی نے کم سے کم ایک مصنوعات خدمات کو آن لائن خریدا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر میں اگلی بات کروں تو عالمی ای کامرس پلیٹ فارم پاکستان میں دستیاب ہیں، جن کو آپ بھی جانتے ہیں، امیزون ہے، اس کے بعد دراز وغیرہ ہے۔ فردر کا میں نام لے سکتا ہوں لیکن آپ ان کو خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ نئی منڈیاں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں، مارکیٹوں میں جو آن لائن مارکیٹیں ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اگلے چند سالوں میں پاکستان انشاءاللہ عالمی منڈی کا ریکارڈ توڑے گا جو ای کامرس کے حوالے سے ہے۔ اگلی بات اگر میں بتاؤں تو 2020 میں جو 62 ملین ڈالر تھے یہ آمدنی، یہ ریونیو ہمارے ایک جناب مین پروڈکٹ ہے پاکستان کے اندر جن کی ملبوسات آپ بھی پہنتے ہیں، تو وہ گل احمد شاپ ہے جنہوں نے یہ کاروبار کیا تھا آن لائن۔ تو 2020 میں نے بتایا کہ انہوں نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا۔ اسی طرح اگر میں کھاڑی کی بات کروں تو انہوں نے 36 ملین ڈالر ریونیو جنریٹ کیا تھا، یعنی 36 ملین ڈالر کمائے تھے۔ تو آپ اندازہ کریں، اب میں نے جو ذکر کیا تھا سب سے زیادہ ملبوسات بکتے ہیں، تو یہ ہمارے ہاں جو برانڈز ہیں یا جو سیلرز ہیں جو یہ والی پروڈکٹس بیچتے ہیں تو ان کا میں نے ذکر کیا ہے۔ اب پاکستان میں ای کامرس اگلے چند سالوں میں اور زیادہ وسیع ہونے والا ہے، تو اس میں آپ بھی اپنا کنٹریبیوشن ڈال سکتے ہیں اگر آپ انیشیٹو لیں گے۔ تو فیشن پاکستان میں سب سے بڑا شعبہ ہے، آپ اندازہ کریں
فیشن صرف لباس کے حوالے سے نہیں ہے. آپ اپنے کمرے کو بھی خوبصورت کرنا چاہیں تو زبردست قسم کی لائٹنگ آپ کو پسند ہوتی ہے تو ڈفرینٹ ڈیزائن کی لائٹنگ آپ جو ہیں وہ اپنے اسٹڈی روم میں لگواتے ہیں, اپنے بیڈ روم میں لگاتے ہیں, اپنے کچن میں لگواتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے فیشن صرف کپڑوں یا میک اپ تک محدود نہیں ہے, یہ ایک وسیع شعبہ ہے. تو اس میں نہ صرف ملبوسات آتے ہیں, نہ صرف میک اپ کا سامان آتا ہے, ایون الیکٹرانکس کی پروڈکٹس بھی آتی ہیں. تو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اس چیز کو کہ پاکستان میں ای کامرس یعنی آن لائن بزنس, ڈیجیٹل کاروبار کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. تو جیسے میں نے مختلف برانڈز کا حوالہ دیا, کل کو آپ بھی ان میں شامل ہو سکتے ہیں. ممکن ہے کسی ٹریننگ میں آپ کا بھی ذکر کیا جائے. تو آپ نے مایوس نہیں ہونا بلکہ کوشش کرنی ہے اس آن لائن کاروبار کے آغاز کی. کوئی کام مشکل نہیں ہے. تو میرا خیال آپ کو یہ سیشن پسند آیا ہوگا اور آپ بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ آپ کا ریونیو مثال کے طور پر سیشنز کے اندر پڑھایا جا سکے جو آپ آن لائن بزنس کے ذریعے سے کمائیں.